بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارے لیے بڑے اطمینان قلب کی اور خوشی کی اور شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی، پھر توفیق دی، اور ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آج یکم شعبان ہے، تو یہ شعبان کا مہینہ بھی بہت بابرکت مہینہ ہے، اور یہ سارے کا سارا استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں رجب کی اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو آج یکم شعبان ہے، ہم رمضان کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کی برکتیں بھی دے اور رمضان بھی ہمیں عطا کرے، اور پھر رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو آج بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت بھرے درود و سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ بڑے احترام سے اور دھیان سے حاضر ہو جائیں اور بڑے ہی شوق سے سبق پڑھیں۔ قرآن دلوں کا زنگ بھی اتارتا ہے، ایمان میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور اس سے ایک خاص قسم کی کیفیت سکینت بھی بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ گویا قرآن سراسر رحمت اور برکت ہے۔ آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ الرعد کی آیت نمبر 19 سے، جہاں سے تیرہویں پارے کا جو تیسرا ربع ہے وہ شروع ہوتا ہے، یعنی نصف سے آگے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ الرعد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور کیا ہی خوب کلام ہے، اور کیسی ہی اس کی پاکیزہ اور بابرکت اور سچی دعوت ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور یوں اللہ کا قرب حاصل کر کے دنیا کی برکتیں بھی سمیٹتا ہے اور آخرت میں اللہ کے انعام کی، سلامتی کے گھر کی، جنت کی بھی نعمتوں کو سمیٹے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ کس طرح ممکن ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بندہ تو جس چیز کو کہتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو ہو سکتی ہے، بندے کی جو اسیسمنٹ ہے وہ تو غلط ہو سکتی ہے، بندے کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، بندے کی پیش گوئی غلط ہو سکتی ہے، بندے کی پرسیپشن غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے آنکھ جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو جائیں۔ یعنی جو بندہ اس کتاب کو سمجھتا ہے، حق مانتا ہے اور پھر اس کو اپنا رہنما بناتا ہے، اس کی امامت میں زندگی گزارتا ہے، وہ اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کو جانتا ہے، نہ اس کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، یہ بھلا کس طرح ممکن ہو سکتے؟ یعنی نہ تو دنیا میں ان کا ذہن ایک جیسا ہو سکتا ہے، نہ رویہ ایک جیسا ہو سکتا ہے، نہ اعمال ایک جیسا ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی پھر آخرت میں ان کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کتاب کو مانتے ہیں، اور ہم تو اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری اس کتاب کو مانتے ہیں، یہ تیری طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم پر اس کا رنگ چڑھا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں بخش دے۔
نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی قرآن مجید میں بار بار آتی ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے وہ بے وقوف ہیں، ان کی عقل ماری گئی ہے، ان کی عقل پر انکار کے، تعصبات کے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو عقل کھا گئی، مطلب ہے کہ عقل ہی برباد ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے انسان کو جو عقل اور سمجھ دی ہوئی ہے، اگر وہ اس کو استعمال کرے، پاگل پن کا اظہار نہ کرے، تو وہ تو ضرور اس نصیحت کو مان لے۔ اس لیے کہ یہ نصیحت ہے ہماری طرف سے، اور اس نصیحت کے ماننے میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ تو ہے ہی پاگل ہے، احمق ہے۔ احمق وہی ہوتا ہے جس کو اپنے فائدے نقصان کا کوئی احساس نہ ہو، اپنے فائدے نقصان کا کوئی احساس نہ ہو۔ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا، اس پر نہیں چلتا، اس کو اپنے فائدے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے نقصان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو دانشمند لوگ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ تو اس سے مفسرین نے ایک تو یہ عہد لیا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے اور جس کی پرورش پر پلتا ہے اور جس کی مطلب دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، تو نیچرلی اس کا ایک اللہ تعالیٰ سے عہد بندھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ایک فطرتی عہد ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ مطلب کسی کے گھر سے کھاتا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں ہر چیز استعمال کرتا ہے، تو اس گھر والے کا اس پر حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق تو بہت بڑا ہے۔ تو ایک تو یہ ایک انسان جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک فطرتی اور قدرتی عہد کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس عہد کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لائے اور یکسو ہو کر اس کی بندگی بھی کرے، اس کا حکم بھی مانے۔ اگر وہ اس کا حکم نہیں مانے گا تو گویا وہ مطلب اپنی نفی کرے گا، نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ کی عطا کی ناشکری کرے گا۔ تو وہ ایک تو وہ فطرتی حق ہے۔ دوسرا یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ساتھ بندگی کا عہد کرتا ہے، اطاعت کا عہد کرتا ہے، فرما برداری کا عہد کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندے جو اس کتاب کو مانتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں، وہ اس ایمان کا بھی بھرم رکھتے ہیں اور اس پر پورے اترتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر کے، ایک میثاق کر کے، ایک سودا کر کے پھر وہ پھر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا ہوا ہے کہ انسان کے ساتھ روابط ہیں، خون کے رشتے ہیں، مطلب عہد و پیمان کے رشتے ہیں، اور بہت سارے رشتے ہیں، پڑوس ہونے کے رشتے ہیں، مطلب ایک جگہ رہنے کے رشتے ہیں، مل کر کام کرنے کے رشتے ہیں، پارٹنرشپ کے رشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف مطلب حیثیتوں سے جوڑا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے بندے انسانوں کے درمیان تمام معاشرتی اور تمدنی تعلقات جو ہوتے ہیں اور جن کی درستگی پر انسان کی ساری اجتماعی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے،
اور ساری اجتماعی زندگی کی صلاح اور فلاح انہی تعلقات کے ٹھیک رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اہل ایمان ان کو ٹھیک رکھتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، یہ بات آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یا آپ پتہ نہیں اس کو کس طرح سنیں، کہ انسان کے جو آپس کے تعلقات ہیں، ان تعلقات میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ کی تعلیمات کا خیال کرے تو بالکل وہ یعنی اس کی جو اجتماعی زندگی ہے، دوسروں کے ساتھ وہ جو زندگی گزارتا ہے، اس میں بڑا حسن، بڑی زینت، بڑا لطف اور بڑی برکت پیدا ہو جائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ جو انسانی تعلقات ہیں، رشتوں کے تعلقات ہوں یا کاروبار کے تعلقات ہوں یا اور کوئی جو تعلقات ہیں، ان کو وہ توڑتے ہیں اور ان کو خراب کرتے ہیں، تو وہ تو مطلب فساد بھی کرتے ہیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگی میں اذیت اور تکلیف بھی پیدا کرتے ہیں اور نقصان بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی یہ دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہم جو آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بنانے اور سنوارنے اور بہتر کرنے اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق ان کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں، ان کو برباد نہ کریں۔ رشتوں کو برباد کرنا بہت بڑا ظلم ہے، مطلب اس معاملے میں صبر کرنا پڑے، برداشت کرنا پڑے تو برداشت کریں، صبر کریں، قربانی دیں اور رشتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ یعنی ایک تو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد نہیں توڑتے، بلکہ عہد بندگی پر قائم رہتے ہیں۔ پھر جو انسانوں کے باہمی تعلقات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا لحاظ کر کے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں اور انہیں برباد نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا ہے، جزا کی شکل میں یا سزا کی شکل۔ تو ہر وقت اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی مطلب اپنے نفس کو اللہ کی بندگی پر قابو کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی جو خواہشات ہوتی ہیں یا جو مفادات ہوتے ہیں ان کی طرح لڑکتے نہیں ہیں، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات کو حدود کا پابند بناتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں جن جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جاتے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے لگتے، اور اللہ کی فرما برداری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں۔ یہ صبر کا مطلب ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی، حوصلے کی، برداشت کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ رضا الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے ہر میلان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کی صفات بہت ہی زبردست مضمون ہے، جو صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، باہمی روابط کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو خراب نہیں کرتے، آخرت کے حساب سے ہر وقت ڈرتے ہیں۔ اگر یہ وہ تین کام کرتے ہیں تو انہیں ظاہر ہے صبر کرنا پڑتا ہے، اور وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات اور میلانات
اور مفادات پر بھی کنٹرول کرتے ہیں اور انہیں اپنی اللہ کی حدود کا پابند بناتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ نماز مطلب کس طرح یہ آپ کو سمجھایا جائے، کہا جائے کہ یہ نماز ایک مومن کی جو زندگی ہے اس کا یہ گویا محور و مرکز ہے۔ نماز کے معاملے میں وہ بڑا محتاط ہوتا ہے، 5 وقت انہی ادائب اور شرائط کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے اور بڑے خشوع و خضوع سے حاضری دیتا ہے، اور یہ نماز اسے ان سارے حالات میں اللہ کی بندگی پر قائم رکھتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اہل ایمان کی ایک مستقل صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، ہم نے دیا ہوا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، اللہ نہیں دیا ہے۔ اللہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ تمہارے پاس جو رزق ہے وہ کوئی تمہارا اپنا ہے، اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ جسم و جان بھی اللہ کا ہے، یہ وقت اور زندگی بھی اللہ کی ہے، یہ وسائل بھی اللہ کے ہیں، یہ رشتے جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق انہیں دیا ہوا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جو خرچنا ہے یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو اس کا لطف آ جاتا ہے وہ واقعی صبح و شام اور علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صدقے کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس پر شکر کریں اور اس کی رضا کے لیے خرچیں، دل کو بڑا کریں، اس کی رضا کے راستے میں بخل سے کام نہ لیں، اس کے دین کی اشاعت کے لیے بھی خرچیں، اقامت کے لیے بھی خرچیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچیں اور محتاج لوگوں پر بھی خرچیں، جہاں جہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں کریں۔ لانیہ بھی کریں تو ٹھیک ہے، بندے کا دل جو اگر نیت بالکل ٹھیک ہے تو بسا اوقات تو علانیہ ہی خرچ ہوتا ہے، اور چھپا کر بھی دیں۔ اور پھر آخری صفت مطلب جو ان لوگوں کی بیان کی اللہ نے، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ کمال کے لوگ ہیں جی، کتنے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اس کا مقابلہ وہ بدی سے نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، صبر سے کرتے ہیں اور نیکی سے کرتے ہیں۔ برداشت اور صبر خود نیکی ہے۔ وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کرتے ہیں۔ کوئی ان پر خواہ کتنا ہی ظلم کرے وہ جواب میں ظلم نہیں کرتے بلکہ انصاف کرتے۔ کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے وہ جواب میں جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ کوئی ان سے خواہ کتنی ہی خیانت کرے وہ جواب میں دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی جامع حدیث فرمائی ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع بنا کر نہ رکھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو طرز عمل ہے وہ لوگوں کے طرز عمل کے متحد نہیں ہونا چاہیے، تابع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہا کرو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو اس ضابطے کا پابند بناؤ کہ اگر لوگ نیکی کریں تو بھی تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بد سلوکی کریں تو بھی ان پر ظلم نہ کرو۔ پھر وہ جو ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے 4 باتیں یہ ہیں
کہ بھئی خواہ کسی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق اسے ادا کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ اور اسی کی وضاحت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔ تو اللہ کے یہ بندے جو ہیں یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں شرور سے بچائے، دوسروں کی طرف سے جو شر ہوتا ہے اور برائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو بندہ ہجان میں مبتلا ہونے کی بجائے صبر سے کام لے اور اس برائی کو، اس شر کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد آپ ان کو نوٹ کر لیں کون کون سی باتیں ہیں، بھلا اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کون سی باتیں ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، اور فطرتی طور پر بھی انسان کا اللہ سے عہد بندگی ہے، اور جب ایمان لاتا ہے تو پھر بھی عہد بندگی کرتا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو انعام دیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں، روابط کو توڑتے نہیں ہیں۔ جن روابط کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو برباد نہیں کرتے، تعلقات کو برباد نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ ہر وقت انہیں حساب کا خوف ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی ساری زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ان کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، اور مومن تو آخرت ہی چاہتا ہے، اس دنیا کو تو وہ آزمائش سمجھتا ہے۔ اور وہ آخرت کا گھر کیا ہے جو ان لوگوں کو ملے گا؟ یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی سہلے ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ وہاں مل جائے گا۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، مطلب یہاں تمہارے لیے سلامتی ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہاں دنیا میں کس کو اس طرح کی سلامتی ملتی ہے؟ یہ تو آزمائش کا گھر ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی اور برے لوگوں کے لیے اس سے زیادہ۔ سلامتی کا گھر تو وہی ہے جس کا نام جنت ہے، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم پر سلام ہے، مطلب تمہیں کوئی کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، ہر طرح کی سلامتی۔ تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس جنت کے مستحق ہوئے ہو۔ پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما اور ہمیں یہی آخرت کا گھر دے جس کا نام جنت ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں،
فطرتی عہد کو بھی توڑتے ہیں اور شعوری عہد کو بھی توڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف اور احسان نہیں کر سکتا، جو ان رابطوں کو بھی کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور دوسروں پر زیادتیاں کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یعنی یہ شروع سے لوگوں کا ایک خیال رہا ہے کہ بھئی یہ جو دنیا میں رزق کی زیادتی ہے اور یہ جو حیثیت ہے انسانوں میں، یہ ایک معیار ہے اللہ کی رضا کا۔ تو اللہ تو بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دنیا کا جو رزق ہے یہ میری رضا کا معیار نہیں ہے، میری رضا کا معیار تو ایمان اور عمل صالح۔ یہ تو میں اپنی حکمت کے تحت اپنے علم اور حکمت سے لوگوں کو جس کو چاہتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تھوڑا دے دیتا ہوں۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ بندے دنیاوی زندگی میں مگن ہو جائیں اور آخرت کو بھول جائیں اور اللہ کو بھول جائیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک بہت ہی تھوڑی متاع ہے، اور یہ جب انسان آنکھیں بند کرے گا تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ پیچھے کیا تھا اور آگے کیا ہے، پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا فرق ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ بڑی سادہ، بڑی واضح، بڑی کلیئر باتیں ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے،
کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ وہ بھائی نشانیاں تو ہر طرف ہیں، جس زبان سے تم نشانی مانگ رہے ہو وہ زبان بھی نشانی ہے، جن ہاتھوں سے کام کرتے پھرتے ہو یہ ہاتھ بھی نشانی ہے، جن پاؤں پر چلتے ہو یہ بھی نشانی ہے، جس پیٹ میں اللہ کا دیا ہوا رزق ڈالتے ہو یہ بھی نشانی ہے، خود رزق بھی نشانی ہے۔ یہ سارا جو کچھ تم دیکھتے ہو، یہ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، بارشیں ہیں، یہ سب کچھ، یہ جانور ہیں، پودے ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں، ذرہ ذرہ نشانی ہے۔ تو اس کا وہ جو کہتے تھے نا کہ بھئی نشانی کیوں نہیں اتری، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق نشانی کیوں نہیں اتری۔ تو یہ ایک خواہ مخواہ کی بات جو ہے وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں کچھ نشانیاں تو بڑی مطلب کلیئر ہیں، خود آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی، قرآن کی نشانی، صحابہ کی زندگی میں جو انقلاب آیا تھا اس کی نشانی، آثار کائنات کی نشانی۔ تو اس طرح زبردستی اگر یہ مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ تو منظور ہی نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان اور مومن بنائے، اگر اس نے یہ کرنا ہوتا تو وہ ایک کن کہتا، سارے نیک اور صالح اور مومن ہو جاتے۔ تو بھئی انسان تو آزمائش میں ہے، اگر وہ اپنی عقل و خرد کو استعمال کرے تو نشانیاں تو بے شمار ہیں۔ کہو مسئلہ نشانی کا نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ مطلب جو گمراہی کے راستے پر اب ضد کی بنیاد پر چلنا چاہتا ہے تو زبردستی تو اللہ اسے ٹھیک نہیں کرتا، اسے پر اسی راستے پر چلاتا ہے۔ اور جو کچھ عقل کا استعمال کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تو آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتا ہے، جو اس کی طرف چل کر آئے اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اور دامن رحمت اس کے لیے کھولتا ہے۔ تو جو لوگ مطلب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مطلب بات کو سمجھتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ انہیں ہدایت بخشتا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس نبی کی دعوت کو مان لیتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہیں کہ یہ معروف لفظ ہیں، ہم اپنی زبان میں بولتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ کم ہی لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے اور دلوں کو سکون کس طرح ملتا ہے؟ دل سے جب بندہ کسی کو یاد کرتا ہے تو دل میں جو جذبات ہیں وہ تو ایک محبت کے جذبات ہیں اور ایک خوف کے جذبات ہیں اور ایک کسی سے امید کے جذبات ہیں، ایک بھروسے کے جذبات۔ ان سارے جذبات کو جو بندہ اللہ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، یعنی دل کی محبت اللہ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، دل کا خوف اللہ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، دل کی چاہت اللہ کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اس کا دل تو واقعی کمال درجے کے اطمینان، مطلب اطمینان میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ جس کی محبت ہی اللہ کے لیے ہو، اللہ سے وہ محبت کرے، اور جس کا خوف ہی اللہ کے لیے ہو، اور پھر اس کے ساتھ
یہ جو عملی اطاعت اور عبادت ہے اس کو بھی یاد سے ہٹایا نہیں جا سکتا، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک بندے کا دل اللہ کی محبت اور خوف سے اور اس کے ساتھ امید کے ساتھ مطلب لبریز ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کی عملاً بندگی کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کا دل سکون میں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور طرح طرح کے اس کے دماغ پر اور خوف ہیں اور محبتیں چھائی ہوئی ہیں، تو اسے تو اس طرح اطمینان نہیں ہو سکتا۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ وہی خوش نصیب ہیں جو حق کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ باتیں جو بار بار آئی ہیں، کیا ہم ان کے مطابق ہونے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ہم اپنے نفس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے اور ہمارے اعمال کی کیا حالت ہے؟ تو جو لوگ دعوت حق کو مانتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اور ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب ایک تو تمہارا اپنا کریکٹر ہے، اور دوسرا اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے، اور تمہارے پاس جو حق ہے اس کے پھر اثرات ماننے والوں پر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک شان ہے اور یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اس شان کے ساتھ ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس طرح کا معجزہ لاؤ، اس طرح کا معجزہ لاؤ، تو ہم نے معجزے ان کی ڈیمانڈ پر لانے ہیں۔ یہ اتنے ہی مطلب لاڈلے ہو گئے ہیں کہ بھائی جس طرح یہ چاہیں گے اس طرح ہم کریں گے۔ جس شان اور عظمت کے ساتھ ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ شان اور عظمت کافی نشانی نہیں ہے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کو برتا ہے، وہ تو بھئی کس طرح مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر کریں گے ایمان لانے کا۔ بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ مطلب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی شان ہے، اور اس پیغام کی بھی بڑی شان ہے جو وہ سناتے تھے۔ یہ جو قرآن ہے اس کی بھی بڑی شان ہے۔ یہ آج بھی ایک مطلب ہے کہ چمکتا دھمکتا حق ہے جو لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اس حال میں یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس مہربان خدا کے جس نے یہ قرآن دیا ہے اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اللہ ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شک ہو جاتی، مردے قبر سے نکل کر بولنا شروع ہو جاتے۔ وہ بھئی اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کا ہے، وہ اس طرح کے معجزے بھی دکھا سکتے ہیں۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ مطلب یہاں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، ہم وہ نشانیاں کیوں اتارے ہیں؟ یہ تو ہماری سنت اور طریقہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے جو نشانیاں انہیں دکھائی، یہ سب کچھ تو نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔
اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان یہ سمجھ کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دیتا تھا. مطلب اگر اللہ نے سب کو نیک اور صالح بنانا ہوتا تو وہ سب کو مومن پیدا کرتا، جس طرح اس نے فرشتے پیدا کیے ہوئے. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب اختیار کی آزادی دی ہے کہ وہ اپنی عقل سمجھ سے یہ ہم جو نشانیاں اسے دکھا رہے ہیں وہ دیکھے، ایمان لائے، اور اس کے اندر جو برائی کا جذبہ ہے اس کو کنٹرول کرے اور اپنے آپ کو قابو کر کے نیکی کے اور بندگی کے راستے پر چلے. یہ آزمائش ہمیں مطلوب ہے، ورنہ ہم سب کو نیک بنا سکتے تھے. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے. اب یہ ایک دیکھیں ایسی آیت ہے جو موجودہ زمانے میں بھی ہم اس پر غور کریں تو کچھ سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ کفر ہے، انکار ہے یا نافرمانی ہے، یہ آفتوں اور مصیبتوں اور بیماریوں اور ظلم اور بھوک کی بنیاد ہے. یعنی حدیث بھی اس طرح کی موجود ہیں جن میں آتا ہے کہ جب لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر وبائیں بھی آتی ہیں. یہ جو وبا اس وقت ہے، ہم تو اگر اس وبا کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ظلم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے، اور جو بے حیائی اور ننگا پن ہے، اور جو بے ادبی ہے، اور جو انسانوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا مطلب یہ وبا بھی آئی ہوئی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مطلب یہ زندگی کا نظام ہے. اللہ کہتا ہے چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اس کا یہ وعدہ ہے، اس نے اس کو پورا کرنا ہے. وَلَقَدِ اسْتُخْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. یا اللہ دنیا کے عذاب سے بچا اور آخرت کے عذاب سے بچا. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَمِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ سارے کا سارا قرآن بالکل واضح اور کلیئر، بس غور کرنے کی ضرورت ہے، مان لینے کی ضرورت ہے، جھک جانے کی ضرورت ہے، اور نیکیوں کی طرف بڑھنے اور نیکیوں میں آگے نکل جانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رضا کا شوق اور جنت کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تو بالکل چمکتا ہوا دھمکتا ہوا واضح حق ہے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ ارے یہ انسانی تاریخ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، کہتے ہیں نا لوگ نشانی نشانی۔ یہ جو لمبی تاریخ ہے انسانوں کی اور انبیاء کی اور قوموں کی، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی ہے اور آخر کار ان کو پکڑ لیا ہے۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو چونکہ ہم نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے اور لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، ہمارے انبیاء آتے ہیں، روشن دلائل لے کر آتے ہیں، معجزے لے کر آتے ہیں، نشانیاں لے کر آتے ہیں، ہر کسی کی عقل پر اور اس کی سمجھ پر دستک دیتے ہیں، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑانے والوں کو بھی ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ مطلب ڈھیل جو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے وہ تو ایک موقع ہے کہ بندہ سمجھ جائے اور مان جائے، لیکن جب لوگ اس ڈھیل سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، اس دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہوں، اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ میری تنبیہ کیسی سخت ہے، میری سزا کیسی سخت ہے۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، وہ جو ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ ہر کسی پر اس کی آنکھ بھی ہے اور ہاتھ بھی ہے، مطلب یہ کہ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، اور مطلب ہے کہ ہر چیز اس کے دست قدرت میں بھی ہے، تو وہ ہر ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، فردن فردن وہ ہر کسی سے واقف ہے، کسی آدمی کی نیکی اور برائی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے مد مقابل تجویز کیے جا رہے ہیں، اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اس کے حکموں کے مقابلے میں تکبر کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے دین کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو، وہ کون ہیں؟ کوئی سند کہ اللہ نے خود ان کو شریک بنایا؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ مطلب اس نے خود بھی کسی کو شریک نہیں بنایا، اور مطلب تم نے جو تجوید کر رکھے ہیں شریک، تم ایک نئی بات اللہ کو بتا رہے، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ یعنی اس شرک کو مکاری کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دراصل جن اجرام فلکی یا فرشتوں یا روحوں یا بزرگوں
انسانوں کو خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے، اور جن کو اللہ کے مخصوص حقوق میں شریک بنا لیا گیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی کبھی ان صفات اور اختیارات کا دعویٰ کیا؟ خود انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو، ہم تمہارے کام بنایا کریں گے۔ تو اس شرک کو مکاری اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تو چلاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا خود ہی بنا ڈالے، اور پھر ان کے نمائندے بن کر بیٹھ گئے اور لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا اور انہیں لوٹنا شروع کر دیا۔ دوسری وجہ شرک کو مکر سے تعبیر کرنے کی یہ ہے کہ دراصل یہ ایک فریب نفس ہے اور ایک چور دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا پرستی کے لیے، اخلاقی بندشوں سے بچنے کے لیے اور غیر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے رائے فرار نکالتا ہے، مکاری کرتا ہے۔ اور پھر یہ مشرک جو ہیں ان کا اپنا سارا طرز عملی مکر اور فریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی ہیں اور وہ رائے راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بار بار بات آئی ہے کہ اللہ اپنی طرف سے خواہ فیصلہ ٹھونس دیتا ہے کسی پر برائی کا اور کسی پر ہدایت کا۔ نہیں، جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، نہ کسی نشانی کو دیکھتا ہے، نہ عقل سے کام لیتا ہے، نہ حق کی پرواہ کرتا ہے، نہ بشارتوں کی، نہ ڈرانے کی کوئی پرواہ کرتا ہے، سب کچھ کے باوجود وہ باطل پر چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے باطل کا فیصلہ کر کے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو راہ راست کی طرف آنا چاہتا ہے اسے راہ راست دکھا دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اسے ظاہر ہے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بار بار اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ کیوں نہیں لوگ مانتے کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اللہ کی نافرمانی کا؟ عذاب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور عذاب کو نہیں مانتے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا طرف سے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ بھائی سننے والوں اور نہ سننے والوں، اللہ کرے قرآن کی یہ باتیں ہمارے ذریعے یا کسی ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ بھائی تم کس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس کو کوئی وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بار بار تمہیں آخرت کے عذاب کی طرف اور آخرت کی جنت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ بار بار اپنی عقل سمیت، اپنی سمجھ سمیت، اپنے سٹیٹس سمیت، اپنی حیثیت سمیت، اپنے معزز ہونے کے سمیت، اپنے پڑھے لکھے ہونے کے سمیت اسی دنیا پر گرتے ہو، بار بار اسی پر گرتے ہو، اسی کو چاٹنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو بھائی صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اہل کتاب کی بات بھی اگر ہے تو وہ سورہ بینہ میں آتا ہے نا کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے کتاب کے ساتھ اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا حق کو سمجھنے کے بعد۔ تو جو نبی آیا پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی
مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہذا میں تو اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ یہ بات بھی اسی سورہ بینہ میں آتی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے کہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر، یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی بندگی کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی پختہ دین ہے۔ تو یہی بات یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بس تم جو کچھ بھی کرو، اہل کتاب ہو یا مشرک ہو، مجھے تو ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف میرا رجوع ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ کل مقدم داؤ مختصر کرو، اے نبی تیرے ذمہ ہے کہ میری بات پہنچا دے، باقی ان کا حساب میرے ذمہ میں کر لوں گا۔ انبیاء نے ابلاغ کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب لے لے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ بہرحال تیرا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ ساری کی ساری چالیں اللہ کی ہیں اور فیصلہ کن چال اللہ کی ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں۔ ظاہر ہے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہ کون سی اعتراض والی بات ہے کہ ہم نے بھائی انسانوں میں سے اپنے رسول منتخب کیے، ان کو بیوی بچوں والا بنایا؟ یہ بھی وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کمال ہے
ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، یہ اچھے رسول ہیں۔ مطلب یہ عجیب بات ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے بھائی انسانوں میں سے رسول کیوں بنایا گیا؟ بھائی کوئی جانور رسول ہوتا، کوئی فرشتہ رسول ہوتا، انسانوں کا رسول تو انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ دکھا لے۔ جس نے جو معجزہ دکھایا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی دکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے، اللہ کے اذن سے دکھائے۔ مطلب یہ ایک سمجھایا رہ جا رہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، ان کے اختیار میں ہی نشانی نہیں ہے۔ نشانی اور معجزہ جو تم مانگتے ہو یا جس طرح کا تم مانگتے ہو وہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ مطلب ہر جس نبی کو اللہ نے بھیجا اس کو ایک ضابطہ دیا، اس زمانے کے حساب سے کچھ اس میں پہلی کتابوں میں سے کچھ احکام کو اللہ تعالیٰ نے بدلا، حالات کی وجہ سے، حالات کے تقاضے کی وجہ سے۔ دین تو ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، لیکن شریعتوں میں بالکل معمولی تھوڑا تھوڑا اختلاف اللہ تعالیٰ نے حالات اور زمانے کے اعتبار سے کیا۔ مثلا یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، مطلب یہ تو موجود ہے، لیکن ان کے احکامات میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلے انبیاء نے مطلب روزوں کی اتنی تعداد نہ ہو، اتنا وقت نہ ہو، نمازوں کی اتنی تعداد نہ ہو، نمازوں کا طریقہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ام الکتاب اسی اللہ کے پاس ہے، یعنی ام الکتاب کے معنی ہے اصل کتاب، یعنی وہ منبع اور سرچشمہ جس سے تمام کتب آسمانی آتی ہیں، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا اور حساب کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے نہ ماننے والوں کو جو سزا دینی ہے وہ کب دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیا عذاب نازل کرنا ہے، اور نیک لوگوں کو جو مانتے ہیں، جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، ان کو جزا دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سارا حساب کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم بڑی باریکی سے اور بڑی تیزی سے حساب کر لیں گے۔ مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ بیک وقت پوری کائنات کی ہر چیز کو رزق دے رہا ہے، اسی طرح وہ تو بیک وقت سب کا حساب لے لے گا اور بیک وقت سب کو ان کے انجام سے دوچار کر دے گا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ بھئی ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں، اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا تمہارے مخالفوں کو نظر نہیں آتا کہ اسلام کا اثر سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے نہ ماننے والوں کا حلقہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، مطلب یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، اللہ انتظام کر رہا ہے، اللہ تدبیر کر رہا ہے، اللہ نظم چلا رہا ہے، اس نے پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے، قائم کیا ہوا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اسے یہ سارا انتظام کرتے ہوئے کسی قسم کی
کوئی تھکاوٹ اور مشکل پیش نہیں آتی، اور وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے فیصلے ٹل ہیں، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں۔ یا اللہ ہمارے حق میں چال فرما، ہمارے خلاف چال نہ فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ چال تیری ہے اور فیصلہ کن چال تیری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وہ بھائی انجام اسی کا بخیر ہونا ہے جو ایمان لایا ہے اور جو نیک عملی اختیار کرتا ہے۔ جلدی کرو جلدی کرو، توبہ کرو اور پلٹاؤ۔ یہ شعبان ہے، یہ رمضان ہے، یہ جو مہینے ہیں بڑے بابرکت ہیں، نیکی کی طرف بڑھو، برائی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہو۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں ہوں، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کے علم سے بہرہور ہے، اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ وہی تعلیم ہے جو پہلے انبیاء لے کر آئے تھے، جس طرح ورقہ بن نوفل نے کہا، عبداللہ بن سلام نے کہا، جو پہلی کتابوں کے علم کو جانتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ وہی ہیں، اسی منبع سے یہ علم بھی آ رہا ہے جس منبع سے پہلے انبیاء علم لے کے آئے تھے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ کل مجھے بعض اوقات انسان کو کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا تھا۔ کل مجھے ایک بہت ہی ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑا، اور ڈاکٹر فاروق صاحب نے آپ کو سبق پڑھایا، اور یہ اس طرح آگے بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ قرآن زیادہ تر تو میں ہی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے آسانی سے، تو میں آپ کے سامنے حاضر و موجود رہوں گا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہے، بعض اوقات کوئی ضروری اس طرح کی چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، اور ہمارے بھائی ڈاکٹر فاروق صاحب تو ہم سے زیادہ، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ علم بھی دے اور نیکی کی توفیق بھی دے، بہت ہی نیک اور سہل ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ہمارے اس معاملے میں معاون و مددگار ہیں۔ تو جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر وہ انہیں پڑھانا پڑتا ہے، لیکن میں بہرحال آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ خود بھی اس کے اندر حاضری دیا کریں، اور اپنے گھر والوں کو، خواتین کو، بچوں کو بھی ضرور اس کے سامنے بٹھایا کریں۔ اور بالکل یہ بڑا آسان ہے، آپ صوفے پر بیٹھے ہیں، بیڈ پر لیٹے ہیں، اور آپ اسے سن رہے ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، کتنا آسان ہے۔ اور دیکھیں بھی، سنیں بھی، غور بھی کریں، تدبر بھی کریں، اور اللہ کی طرف بڑھیں۔ تو یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور اس کو بحسن و خوبی، بخیر و عافیت ہم 27ویں شب کو مکمل کریں، اور اس دن پھر ہم پچھلے سال کی طرح ایک بڑی کانفرنس کریں، اور سب لوگوں کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اللہ کی کتاب کے کسی حصے کو بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ ہم جتنے لوگ ہیں جس کے دل میں، جس کی زبان پر جو جائز دعا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما، ہمیں نیکیوں میں
سبقت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔